السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان عاشوراء کا روزہ اور نعمتوں پر شکر خداوندی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں بلند و بالا اللہ کے لیے ہیں، وہی علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ میں ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں پر اسی کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں، نیز اس کی نعمتوں پر دائمی شکرانے کی توفیق بھی مانگتا ہوں۔ میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بشیر و نذیر اور سراج منیر ہیں، ان پر، ان کی آل اور اپنے مال و جان کے ساتھ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والے صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما، حتیٰ کہ ان کی جد و جہد سے سرزمین ہدایت و نور سے چمک اٹھی۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام انہیں کہنے لگے، یہودی اور عیسائی تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آئندہ برس ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آئندہ برس آنے سے قبل ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رواہ مسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن کا روزہ رکھنے پر پورے سال کے گناہ معاف ہونے کا بدلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کی شان کے باعث اس کا روزہ رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں سے، عاشوراء اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رواہ البخاری۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی خاص و عام نعمتوں کی یاد دہانی اس لیے کرواتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہتے جا رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس عہد کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا تھا، جب تم نے کہا تھا، ہم نے سن لیا اور عہد کی پاسداری کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں اور تم پر ظاہری و باطنی نعمتیں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تاکہ ہم اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اسی کی عبادت اور شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتوں کی چاہت رکھیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو جو بھی بھلائی ملے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچے تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے۔ چنانچہ ہر اعتبار سے نعمتیں انسان کو فضل اور رحمت الہی کی وجہ سے ملتی ہیں، جبکہ نقصانات انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ لوگوں کو کافی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے لیکن اکثر نعمتوں سے نابلد رہتے ہیں۔ اے انسان، کتنی ہی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تم ان نعمتوں سے لاشعوری میں لطف اندوز ہوتے ہو، اور کتنی ہی مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے علم میں لائے بغیر تم سے دور کی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے بارے میں فرمایا، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگہبان ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اس نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو تمہارے لیے ہی تو مسخر کر دیا ہے، اور سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ جسم کے سارے اعضاء انسان کے ارادے کے بغیر بدن اور زندگی کے مفاد کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ایسے ہی ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکو گے، بے شک انسان ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ بلکہ نعمتوں کے اعداد و شمار سے عاجز اکثر نعمتوں کے بارے میں تو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں اس لیے عنایت کرتا ہے کہ ہم انہیں عبادت و اطاعت الہی اور زمین کی آباد کاری و اصلاح کے لیے صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ تم پر اسی طرح اپنی نعمتیں مکمل فرماتا ہے تاکہ تم سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے بالکل نابلد پیدا کیا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان چیزوں کا جمع کرنا ضروری ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والے سے محبت، نعمتوں کی نوازش پر اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری، ہر اعتبار سے یقین محکم کو حاصل شدہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے محض فضل و احسان ہیں۔ بندے کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں زبان کے ذریعے ان نعمتوں پر ثناء الہی بجا لائے، انہیں اللہ کا فقیر و محتاج بن کر قبول کرے، نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں پر استعمال کرے۔ چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو رضائے الہی کی جگہوں پر استعمال کرے، انہیں اقامت دین کے لیے بروئے کار لائے، ان کے ذریعے فرائض و واجبات ادا کرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، تو ایسا شخص نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شکر کرنا انبیاء، رسول اور اللہ کے مومن بندوں کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بے شک وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ ایسے ہی فرمایا، بلا شبہ ابراہیم ایک امت، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کر لیا اور ان کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرمائی۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب کر لیا ہے، جو کہ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ قدم سوج جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور پیوستہ تمام لغزشیں اور گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ رواہ البخاری۔ شکر گزار لوگوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم نوازی فرماتا ہے جو دوسروں پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ تو دیکھو
کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ کی مخلوق میں سے شکر گزار لوگ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں، چنانچہ جو شخص دائمی شکر گزاری کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عنایت فرمائے گا۔ جو شخص صراط مستقیم پر گامزن رہے اسے عزت اور نعمتیں ملتی رہیں گی، اور جو معصیت سے اطاعت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے حالات ابتری سے بہتری میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفید نصیحتوں میں سے بھی ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم ہر نماز کے بعد کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی یا اللہ تیرے ذکر، شکر اور اچھی طرح تیری عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ شکر کرنے پر فائدہ شکر کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، جبکہ شکر کی ادائیگی سے غفلت پر نقصان غافل کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو شکر کرے تو وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ انسان جتنی بھی اللہ کی عبادت و ریاضت کر لے، کسی بھی صورت میں اللہ کا کما حقہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی فرائض کی ادائیگی کرے اور ممنوعات سے دور رہے، اور یہ بات سمجھ لے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوتا۔ اسی طرح اپنی کمی کوتاہی پر استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد اور کامیابی کے لیے دعا گو رہے، اور کثرت سے ذکر الہی میں مشغول رہے، کیونکہ ذکر کرنے سے انسان بڑے بلند مقام و مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے لیے مر مٹنے والا، اور تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا۔ میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما، اور میرے سینے سے کینہ نکال باہر کر۔ اے مسلمانوں، تم اعلیٰ ترین امن و امان میں عیش کر رہے ہو، تمہیں وافر رزق اور انتہائی اور سودی زندگی میسر ہے، خوشحالی اور پینے کا میٹھا پانی دستیاب ہے، حالانکہ تمہارے آس پاس کے لوگوں کو خاک میں ملانے والی فاقہ کشی اور قتل و غارت کا سامنا ہے۔ وہ قید و بند کی صعوبتوں سے نبرد آزما ہیں، انہیں غلام اور لونڈیا بنایا جا رہا ہے۔ مصیبتوں اور وباؤں سے ان کا مقابلہ ہے، انہیں مہنگائی دربدری اور تباہی درپیش ہے۔ ارد گرد نظر دوڑانے پر چیخ و پکار کرتے ہوئے بچے، آہو بقا کی وجہ سے گلے خراب کر لینے والی خواتین، اور جنگ و جراح سے چور قومیں ہی نظر آئیں گی۔ اس لیے خوشحالی پر تکبر مت کرنا، مبادہ نعمتوں کی فراوانی اور بہتات تمہیں شکرانے نعمت سے غافل نہ کر دے، لہذا اللہ تعالیٰ نے تم پر جو بھی نعمتیں کی ہیں انہیں دیکھو اور نعمتیں عطا کرنے والے کا حق پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اس کے فرمانبرداروں میں شامل ہو جاؤ۔ نعمت کو مصیبت کے لیے استعمال مت کرو، شیطان کے دھوکے میں مت آ جانا، اور نہ ہی اپنے دشمن سے دھوکہ کھانا۔ تمہیں وافر رزق، امن و امان، عافیت اور نعمتیں حاصل ہیں، ان پر اتراتے ہوئے علل اعلان گناہ مت کرنا۔ نعمتوں کا استعمال صحیح کرو گے تو موجودہ نعمتوں کو دوام حاصل ہوگا، کیونکہ وہ نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں بلکہ وہ نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں گی جو ابھی تک آپ کو حاصل نہیں ہوئیں۔
اگر نعمت دینے کے بعد چھین لی جائیں یا نازل ہونے کے بعد اٹھا لی جائیں یا عزت افزائی کے بعد رسوائی کر دی جائے، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان نوازشوں کا شکر ادا نہیں کیا گیا، یا پھر یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو دوام پکڑتی ہیں، اور اگر ناشکری کی جائے تو زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر اپنی پکڑ اسی وقت نازل کرتا ہے جب وہ مدہوش، دھوکے میں پڑے ہوئے اور نعمتوں میں مگن ہوتے ہیں۔ لیکن اسی لیے کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ رزق اور نعمتوں سے نوازا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو نافرمانی کے لیے استعمال کیا، انہیں حرام کاموں کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والی نعمتیں ان کے بلند مقام، فضیلت اور مرتبے کی وجہ سے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض استدراج تھا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں نعمتیں دے کر ڈھیل دی گئی، کتنے ہی لوگ خوشامدی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو عیب پوشی کی وجہ سے پارسا سمجھے جاتے ہیں۔ صاحب بصیرت شخص اچھے برے میں تفریق کرنا جانتا ہے۔ صاحب بصیرت شخص، عقل مند شخص اچھے برے میں تفریق کرنا جانتا ہے، اسے آب اور شراب میں فرق معلوم ہوتا ہے، خالص اور ملاوٹ شدہ چیزوں کو جدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر کالی چیز کھجور ہوتی ہے، ہر قسم کا پانی پیاس بجھانے والا نہیں ہوتا، کچھ بارش کا پانی تو کچھ شوریلی زمین کا کھارا ہوتا ہے، ماہر صراف کھرے اور کھوٹے سکوں کو فوری پہچان لیتا ہے۔ تم اعلیٰ ترین امن و امان میں عیش کر رہے ہو، تمہیں وافر رزق اور انتہائی آسودہ زندگی میسر ہے، اور اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر ہمیشہ اس کا ذکر ادا کرتے رہو، وہ پھر تمہیں اور بھی عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر اسی کا ہی شکر گزار رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، معمولی مقدار پر بھی راضی ہونا شکر گزاروں کی امتیازی صفت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی چھوٹی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتے، اور نہ ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ نعمت کتنی بھی معمولی کیوں نہ ہو وہ بہت بڑی ہے۔ کسی بھی دنیاوی چیز کا حصول ان کے لیے مشکل ہو جائے تو وہ اس سے کم تر پر قناعت کر کے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ قناعت میں عزت اور حسرت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نصیب اور رزق پر راضی نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ذہنی تناؤ اور ناراضگی کا شکار رہتا ہے، اس کی ہر وقت دوسروں کی عزت، دولت اور حالت پر نظر رہتی ہے۔ وہ کسی کہنے سے اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، بچہ بڑا ہونا چاہتا ہے اور بڑا بچپن چاہتا ہے، بے روزگار کو ملازمت کی فکر ہے اور ملازم اپنی ملازمت پر خوش نہیں، مالدار بھی تھک ہار چکا ہے اور فقیر کا بھی یہی حال ہے، صاحب اولاد ہر وقت پریشان ہے اور بے اولاد بھی اولاد کے لیے پریشان ہے۔ انسان اگر ہار جائے تو افسردہ ہو جاتا ہے اور اگر جیت بھی جائے تو خوش نہیں ہوتا۔ انسان افسردگی میں شان و شوکت کا متلاشی ہے اور اگر وہ مل جائے تو حاصل کرنے میں کاہلی کرتا ہے۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یہی اس کا حکم ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے شرعی احکامات کی پاسداری کرو، اس کی پابندی کرو اور اعلیٰ ترین انداز میں نیکیاں کماؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور بہترین انداز سے نیکیاں کمانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔